بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلبہ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق اخبار رسالے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے اور جن اخبارات کا پچھلے سبق میں ذکر کیا گیا تھا ان کے مدیروں کے نام انشاءاللہ بتائے جائیں گے، اور پچھلے سبق میں جو مشکل الفاظ سمجھے گئے ہیں ان کے معانی بھی انشاءاللہ تعالی بتائے گئے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہیں ان کی جانچ ہو جائے کہ آپ کس حد تک اسے محفوظ کر پائے، اور دوسرا یہ کہ جو نئے الفاظ ہیں ان سے آپ واقف ہو جائیں، انہیں جان جائیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ ہم جانچ پڑتال کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اخبار کسے کہتے ہیں؟ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا، اور دورانی کے لحاظ سے اخبار کی کتنی قسمیں ہیں یہ سوال آپ سے مطلوب ہے۔ پاکستان کے کچھ اخباروں کے نام جیسے کہ آپ کو پچھلے سبق میں بتائے گئے تھے وہ بھی جاننا چاہیں گے، اور ایک بات جو ہم نے اس سبق کے دوران پڑھی تھی کہ اداریہ ایک خاص قسم کی تحریر ہے، کسے کہا جاتا ہے اور یہ کون لکھتا ہے۔ یہاں پاکستان کے چند مشہور اخباروں کے جو ایڈیٹر یا چیف ایڈیٹر ہیں یا پھر ان کے مالکان ہیں ان کے نام آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ میر شکیل الرحمن، روزنامہ ایکسپریس نوید حسین، اس اخبار کا جو تعلق ہے وہ لیکسن گروپ سے ہے۔ روزنامہ امت رفیق افغان، روزنامہ پاکستان مجیب الرحمن شامی، پاکستان کی صحافت میں ایک بہت بڑا نام۔ روزنامہ دنیا میاں عامر محمود، روزنامہ نوائے وقت نظامی فیملی سے تعلق رکھنے والی رمیزہ مجید نظامی جو کہ حمید نظامی بہت بڑے صحافی گزرے ہیں ان کی پوتی ہے۔ روزنامہ جسارت شاہ نواز فاروقی، روزنامہ اسلام علماء اکرام کے حلقے میں ایک بہت ہی مقبول نام مفتی محمد صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، ان کی زیر ادارت یہ اخبار روزانہ کی بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ روزنامہ کاوش ایک سندھی اخبار ہے، محمد علی قاضی جو کہ سندھ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ادارت میں یہ اخبار شائع کیا جاتا ہے۔ دا ڈان ظفر عباس، دا نیوز یہ جنگ گروپ کا ایک انگلش اخبار ہے اور اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ ہیں طلعت اسلم صاحب، اور دا نیشن یہ نوائے وقت گروپ کا ایک انگریزی اخبار ہے، اس کی ایڈیٹر جو ہیں وہ رمیزہ مجید نظامی صاحبہ ہے۔ اب ہم سبق کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں، مشکل الفاظ اور ان کے معانی۔ یہاں آپ کو یہ فہرست دکھائی جا رہی ہے، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے حادثہ، مطلب پیش آنے والی بات یا کوئی معاملہ یا کوئی امر۔ متعدد بہت سارے یا ایک سے زیادہ، نامہ نگار اخباری نمائندہ جس کو نیوز رپورٹر بھی کہا جاتا ہے۔ متن تحریر، کوئی بھی تحریر متن کہلاتی ہے۔ دورانیہ مدت، معاون مددگار، مدد کرنے والا۔ وقائع نویس پہلے بتا دیا تھا، واقعہ کی جمع ہے وقائع، اور واقعہ نویس کو وقائع نویس جمع کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لفظ استعمال ہوا خواہ، بتایا تھا یہ واو پڑھا نہیں جاتا، سائلنٹ ہے، اردو میں اسے واو معدولہ کہا جاتا ہے، مطلب ہے چاہے، خواہ ایسا ہو خواہ ایسا ہو، مطلب چاہے ایسا ہو یا ایسا ہو۔ ناظم انتظام سنبھالنے والے کو کہتے ہیں، اس کے لیے ایڈمن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں اخبار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ناظم اعلیٰ کے لیے مدیر اعلیٰ یا چیف ایڈیٹر کا جو نام استعمال ہوا۔ فراہم کرنا، دینا یا مہیا کرنا، ذرائع ذریعہ کی جمع ہے، ممانی ریسورسز۔ اداریہ ایڈیٹوریل کو کہتے ہیں۔ اطفال طفل کی جمع ہے، بمعنی بچے۔ اعلامیہ لفظ استعمال ہوا، معنی اعلان۔ سماجی معاشرتی، ثقافتی کلچرل۔ کتابت لکھائی، اغلاط غلطی کی جمع۔ بعد ازاں اس کے بعد، طباعت چھپائی، خود کار آٹومیٹک، حالات حاضرہ موجودہ حالات۔
وفیات فوت شدہ لوگوں کی فہرست، جشن خوشی کا موقع، کاٹ چھانٹ ایڈیٹنگ، ملال افسوس خراج نذرانہ، اشاعت پھیلاؤ، اشتہار یا اشتہارات جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، یہ اسے ہم ایڈ بھی کہتے ہیں، مرسلہ بھیجی ہوئی، نمایاں امتیازی، اموات موت کی جمع، عقیدت احترام، اسناد سند کی جمع بمعنی سرٹیفکیٹ، تأثرات خیالات، نتائج رزلٹ، نیم سرکاری سیمی گورنمنٹ، نشر و اشاعت خبر پھیلانا یا خبر چھاپنا۔ تو یہ مشکل الفاظ کی فہرست آپ نے ملاحظہ کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا بحمد اللہ تعالی۔ ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے، تمام الفاظ جو آپ کو بتائے گئے ہیں تقریباً 40 کے قریب الفاظ ہیں، ان کے معنی اب کالم بنا کر اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ لکھائی خوبصورت، صاف اور سلیقے سے کی جانی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مشقی سوالات آپ کو کتاب میں دیے گئے ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔